ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے جتنے پروگرام کیے جتنی دن پہ بات کی شاہ لطیف کو صحیح طور پہ پورٹریٹ کیا پروجیکٹ کیا. چونکہ ابھی آخری پروگرام ہے اور آخری وقفہ ہے تو ہم اس پوری کی انالیسس کریں یا کنکلوژن کریں تو کس طرح کریں؟ جی بالکل. آج چونکہ ہمارا آخری سیشن ہے تو بہتر یہی ہے کہ ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ ہم نے یہ سیریز شروع کیوں کی تھی, کیا مقصد تھا ہمارا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ عام طور پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کو اور ان کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ایک صوفی شاعر تھے اور ان کے شعروں کی روحانی معنی تھی اشعار کی. آیا تو اس کے علاوہ آیا انہوں نے لوگوں کی, سماج کی, سوشل, اکنامک, پولیٹیکل حالات جو دیکھے ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اس کو کوئی فکر نہیں تھی, ان کو اس کے متعلق کچھ سوچا بھی نہیں یا ان کو تبدیل کرنے کا نہیں سوچا. ہمارا یہ پروگرام جو ہم نے سیریز شروع کی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو روشناس کرائیں. اس میں کافی ریسرچ ہے, کافی محنت ہے, ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے جو پہلے عام طور پر بتائی نہیں جاتی تھی کہ شاہ صاحب کی شاعری کا یہ کئی پہلو ہیں, ان پہ توجہ دیں تو آپ کی آج کل کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. اور ہم نے شروع میں جیسے آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ صوفی ہونے کے علاوہ شاہ صاحب کی شاعری میں جو 7 اور ڈائمینشنز ملتے ہیں ان کی جینیس ہونے کے, ان کی انٹلیکچوئل پاور کے, اور ساتھ میں ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ وہ اسکالر بھی ہیں, وہ سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں, وہ ہسٹورین بھی ہیں, وہ ہیومن رائٹس چیمپئن ہیں, وہ ہیومنسٹ اسکالر ہیں, وہ لبرل ڈیموکریٹ ہیں, اور وہ انلائٹنڈ ریفارمر ہیں جس کا آج ہم آخری سیشن میں ہم ذکر کر رہے تھے. یہ پہلو ان کی شاعری سے نظر آتے ہیں اور ہم نے ہر پروگرام میں یہ ان کے شاعروں سے اشعار سے ریفرنس دے کے بات کی ہے کہ یہ شعر, یہ شعر, یہ اشعار جو ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہاں وہ امپاورمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں, وہ ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں, وہ ایکول رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں, وہ ہیومنزم کی بات کرتے ہیں, وہ علم و دانش کی بھی بات کرتے ہیں. اب ہم نے اگر ہم کہیں کہ ان ساری باتوں کو ہم کہہ تو رہے ہیں, اب ناظرین کے لیے میں یہ 5 سوال چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر ہمارے پروگرام سنے ہیں تو یہ 5 سوال ہیں, ان کے جواب آپ خود دیجئے گا. اگر آپ نے ہمارے پروگرام سنے ہیں, اور ہمارے پروگرام سے مقصد یہی تھا جو ہم ان 5 سوالوں میں ذکر کریں گے. پہلا سوال, آیا ہم نے ناظرین کو یہ بتایا اچھی طرح سے کہ شاہ صاحب اس poet of enlightenment and not only of entertainment. آیا وہ ہمیں شاہ صاحب کی شاعری, آیا ہمیں وہ راہ دکھاتی ہے اندھیرے سے روشنی میں جانے کے لیے, اکنامک, پولیٹیکل, سوشل انلائٹمنٹ, یا صرف ہمارے لیے وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ رہے ہیں اور ہم ان کو گائیں اور بجائیں اور باقی چیزوں سے ہم سبق حاصل نہ کریں. آیا ہم نے یہ بات بتائی ہے, ثابت کی ہے لوگوں کی یا نہیں؟ پہلی بات ہم نے ایک سوال پوچھا لوگوں کو کہ جی یہ ہم نے جو باتیں کی آیا یہ پیغام آپ تک ملا؟ ہم نے اشعار سے سمجھایا نا کہ شاہ صاحب کی شاعری ہم کو راہ دکھاتی ہے ایک روشن خیال سیاست, روشن خیال اکانومی, روشن خیال معاشرے کے لیے, یا صرف وہ ہمیں گانے بجانے کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ دوسرا سوال, آیا شاہ صاحب کی شاعری میں ہمارے لیے کوئی مستقبل کی کوئی راہ دکھاتا ہے؟ از ہی اے پوئٹ آف دا فیوچر اور از ہی اونلی اے پوئٹ آف دا پاسٹ؟ آیا صرف وہ محمد رانے کی داستان بنا ایک دوسرے کو سنائیں, ہم اس میں خوش رہیں, سسی پنہوں کی داستانیں بتائیں 300 سال 400 سال پہلے وہ عمر ماروی کی فلاں,
آیا وہ داستانیں سنا کے ہم بس اسی میں خوش رہیں گے، یا یہ بھی ہم سمجھیں گے کہ ان اشعار میں اور دوسرے اشعار میں ہمارے بہتر مستقبل کا بھی راستہ دکھا گئے ہیں؟ از ہی پوئٹ آف دا فیوچر اور از ہی پوئٹ آف دا پاسٹ؟ دو سوال ہے، ذہن میں لوگ جو سن رہے ہیں ہمارا پروگرام یا جو دیکھا ہے وہ خود اس کا جواب دیں گے۔ تیسرا، از شاہ لطیف اے پوئٹ آف امپاورمنٹ آف پیپل اور از ہی اے پوئٹ آف امپاورمنٹ آف رولرس؟ وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ آیا وہ عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو بااختیار بنانے کی بات کرتے ہیں، یا جو حکمران ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو زیادہ بااختیار بناتے ہیں، یا ان کی خوشامد اور خوشنودی کے لیے شاعری کی ہے؟ انہوں نے کوئی شاعر نامہ تو نہیں لکھا نا، انہوں نے تو آیا ہم نے جو اپنے پروگرامز میں آیا یہ بات ظاہر کی کہ ہی از اے پوئٹ آف امپاورمنٹ آف پیپل اینڈ ناٹ آف دی پوئٹ آف دی امپاورمنٹ آف رولرس؟ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات ہے، از شاہ صاحب اے پوئٹ فار ایوری باڈی اور از ہی اے پوئٹ آف اونلی سندھی مسلمس؟ ان کی شاعری عالمی فلسفہ اپنے اندر یہ خیالات رکھتی ہے جو مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی اور ہو، سب کے لیے ان کی شاعری کشش رکھتی ہے۔ ان کا جو پیغام ہے وہ سب کے لیے، انسان ذات کے لیے، یا ہم نے محدود کر کے صرف رکھا ہے چونکہ وہ سندھی زبان میں شاعری تھی، اس کا مطلب وہ صرف سندھی مسلمانوں کے لیے تھے، باقی لوگوں کے لیے نہیں تھے؟ سو دا فورتھ کوشچن یہی ہے، آپ ذہن میں پوچھیں، از ہی پوئٹ فار ایوری باڈی اور از ہی اے پوئٹ آف سندھی مسلمس؟ پانچواں سوال، is he a poet who talks about the well-being of people، یا جس کو ہم اردو میں کہیں ایک فلاحی ریاست؟ یہ ماڈرن کنسیپٹ ہے لیکن ان کی شاعری میں، ان کے اشعار میں یہ باتیں ملتی ہیں جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو آیا وہ is he a poet of a welfare state یا is he a poet who doesn't care about the people, about their well-being؟ تو یہ 5 سوال ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کو شاہ صاحب کے اشعار کے توجہ سے ریفرنسز دے کے یہ بتائیں کہ ہاں ہی از اے پوئٹ آف فیوچر، ہی از اے پوئٹ آف انلائٹنمنٹ، ہی از اے پوئٹ آف امپاورمنٹ آف پیپل، ہی از اے پوئٹ فار ایوری باڈی، اینڈ ہی از اے پوئٹ ہو از ٹاکنگ اباؤٹ ویلفیئر اسٹیٹ۔ اچھا، یہ تو شاہ صاحب کی شاعری ہو گئی۔ اگر آخر میں اپنے لیے ذاتی طور پر ہم کیا سبق سیکھ کے جائیں، ہم ختم کر رہے ہیں پروگرام، تو جو ناظرین انفرادی طور ہمارے لیے، سب کے لیے آخری پیغام ان کا جو ہے سب سے عام میری نظر میں وہ یہ ہے کہ آپ امپاور یور سیلف۔ ساری باتوں کا نچوڑ سبب یہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں امپاور یور سیلف، اور ابھی آپ کو پھر وہ شعر اب آئے گا نا کہ تانگے میں تارے بد پانجو ترو انہیں میں آنے کون ڈیندی کو بیو، ٹھیک ہے؟ یا پھر کہتے ہیں محتاجی مخلوق جی قادر شرقادر کان کری۔ سیلف امپاورمنٹ کا سبق یہاں سے ملتا ہے نا، یہ ان کا الٹیمیٹ میسیج یہ ہے۔ اور وہ کس طرح آپ امپاور کرو گے اس کا بھی بتایا نا، جو پہلے علم حاصل کرو، محنت کرو، اور وقت کو ضائع نہ کرو۔ آپ امپاورمنٹ کرو گے، خود کو کرو، اور کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اگر یہ 3 سبق ہم سیکھیں شاہ صاحب کی پوئٹری سے، ان کی شاعری سے، یا جو ہم 5 پروگرام کر چکے ہیں، علم حاصل کرو، محنت کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، اور ہارڈ ورک آپ اس طرح کرو، اپنے اندر میرٹ پیدا کرو، ایسے نہ ہو کہ محروم تھی مریویا باہر تھی نہ وہاں۔ اگر ان باتوں پہ سبق کریں گے، عمل کریں گے،
تو جس طرح یورپ نے پراسپیرٹی اور پاور پایا، یہاں کے لوگ بھی، ان کو بھی وہی پراسپیرٹی اور پاور، وہ سلطانی سواگ جن کا وہ وعدہ کر کے گئے ہیں، وہ سلطانی سواگ ملے گا اگر ان کی باتوں پہ عمل کریں۔ ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ خدا حافظ۔